گھبرائیے نہیں، صرف ایک صفحہ اس کا پڑھوں گا جس میں 4 بند ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات کا، بہت سے حضرات اصرار کرتے ہیں مولانا کچھ نہ کچھ آپ کلام پڑھ دیجئے. یہ میرا کلام نہیں، میر حدیث کا ہے، لیکن بہرحال اسی طرح سے زندہ رہیں گے میر حدیث صاحب، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. سید الشہداء کی ولادت کا حال بیان کر رہے ہیں میر حدیث. فرماتے ہیں، اب یہ یقیناً آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ کون سا مرثیہ ہے، تو یہ پہلا مرثیہ. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. اور یہ وہی مرثیہ ہے، اس کا تقریباً یہ 29واں 30واں بند ہے. فرماتے ہیں، اے یسرب بطحا تیرے والی کی ہے آمد، اے رتبہ اعلی شہ عالی کی ہے آمد، عالم کی تغیر پہ بحالی کی ہے آمد، کہتے ہیں چمن ماہ جلالی کی ہے آمد. ماہ یعنی چاند. اب حسین کو آنا ہے آغوش رسول میں. فرماتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے مباحات کے دن ہیں، یعقوب سے یوسف کی ملاقات کے دن ہیں. اے ارض مدینہ تجھے فوقب ہے فلک پر. کون آ رہا ہے مدینہ میں پیدا ہو رہا ہے آج، کہ جو مدینہ کی مٹی آسمان سے عالم غیب سے بلند و بالا ہو جائے گی. اے ارض مدینہ تجھے فوقب ہے فلک پر، رونق جو سما پر ہے وہ اب ہوگی سمک پر. یعنی اب تک حسین عالم غیب میں تھے، حسین کی وجہ سے عرش الہی جگمگا رہا تھا. اب جو حسین آ گئے زمین پر تو وہ رونق اب زمین پر آ گئی ہے. خورشید ملا تیرا ستارہ ہے چمک پر، صدقے گل تر ہے تیرے پھولوں کی مہک پر جس پہ فرشتوں کے بچھے فرش وہی ہے. فرشتے کہاں پر ہوتے ہیں؟ عالم غیب میں، عالم خلد میں، عالم قدس میں فرشتے ہیں. حسین اب آ گئے دنیا میں، تو فرما رہے ہیں اب یہ مت سمجھنا کہ خلد وہاں پر رک گیا ہے. پر جس پہ فرشتوں کے بچھے فرش وہی ہے، جس خاک پہ ہو نور خدا عرش وہی ہے. اب عرش سیدہ کا گھر بننے والا ہے. اب رسول خدا سے مخاطب ہو کر مبارکباد دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں، یا ختم رسول گوہر مقصود مبارک، یا نور خدا رحمت معبود مبارک، یا شاہ نجف شادی مولود مبارک، یا خیر نساء اختر مسعود مبارک. یہاں شادی سے مراد نکاح نہیں ہے، بلکہ شادی سے مراد فارسی میں خوشی کو کہتے ہیں. رب مولا کائنات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے آج کی رات، آپ کو مبارک ہو. رونق ہو صدا نور دوبالا رہے گھر میں، اس ماہ 2 ہفتے کا اجالا رہے گھر میں. اے امتیوں، اب پنجتن سے مخاطب ہو گئے میر حدیث صاحب، اب ہم سے آپ سے مخاطب ہیں. فرما رہے ہیں، اے امتیوں ہے یہ دم شکر گزاری، ہر بار کرو سجدہ شکریہ باری. اللہ نے حل کر دیا مشکل کو تمہاری، فردیں عمل زشت کی اب چاک ہے ساری. فردیں عمل زشت کی یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی تمہارے گناہ لکھے ہوئے تھے اب اس بچے کے صدقے میں معاف ہو جائیں گے. لکھے گئے. اب جو تم حسین کی مجلس میں آتے ہو، اب جو تم حسین کا میلاد منانے آتے ہو، تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ جنت نہیں. انیس جنت نہیں دے سکتے اس کے بارے میں، انیس کی فکر آگے ہے. فرماتے ہیں جب تم حسین سے اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہو تو ملتا کیا ہے؟ لکھے گئے بندوں میں ولی ابن ولی کے. جنت لے کر کیا کرو گے؟ حسین کے غلام لکھا جا رہا ہے تم کو، جنت کا کیا فائدہ؟ لکھے گئے بندوں میں ولی ابن ولی کے، ناجی ہوئے صدقے سے حسین ابن علی کے. اب امتیوں سے مخاطب ہو گئے، پنجتن سے مخاطب ہو گئے، اب ماہ شعبان سے مخاطب ہے. اے ماہ معظم تیرے اقبال کے صدقے، شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدقے، اتری برکت فاطمہ کے لال کے صدقے، جس سال یہ پیدا ہوئے اس سال کے صدقے، قرباں سحر عید اگر ہو تو بجا ہے، نوروز بھی اس شب کی بزرگی پہ فدا ہے، قرباں شب جمعہ شعبان خوش انجام، پیدا ہوا جس شب کو محمد کا گل اندام، قائم ہوا دی اور بڑھی رونق اسلام. یہ شعر بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہم پلائے صبح شب معراج تھی وہ شام، خورشید کا اجلال و شرف بدر سے پوچھو، کیا قدر تھی اس شب کی شب قدر سے پوچھو. ناگاہ در حجرہ ہوا مطلع انوار، دکھلانے لگے نور تجلی در و دیوار، اسمان علی سے یہ کہا دوڑ کے ایک بار، فرزند مبارک تمہیں یا حیدر